ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دین اسلام ایک خوبصورت مکمل ضابطہ اور قانون کو مد نظر رکھنے والا دین ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کی باریکی کو اگر آپ سمجھیں تو ہر کام جو اسلام میں ہے اس کا ایک نظم و ضبط ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک قوانین ہے۔ اس انسانی زندگی، چونکہ رب تعالیٰ نے انسان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ یہ انسان تو جلد باز ہے، ہر کام میں جلدی کر جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ انسان تو بڑا لالچی ہے، ایک جگہ پہ فرمایا کہ انسان تو بڑا مطلب پرست ہے، ایک جگہ پہ فرمایا کہ انسان تو بڑا غافل ہے، اپنے رب سے بھی غافل ہے، اپنے ڈیوٹیوں سے بھی غافل ہے۔ تو یہ ساری جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہیں، اور بنانے والا خود ارشاد فرما رہا ہے یہ ساری کوتاہیاں کہ میں نے جس انسان کو بنایا اس میں یہ کمیاں کمزوریاں ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ دین اسلام جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، جب تم اس پر عمل کرو گے، جب تم اس کی پیروی کرو گے، تو پھر جو کمیاں آہستہ آہستہ دور ہوتی جائیں گی، تمہاری زندگیوں میں نکھار آتا جائے گا۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کام کو آپ نظم و ضبط کے ساتھ کریں، ایک ترتیب کے ساتھ کریں، ایک دل لگن اور دل لگی کے ساتھ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ اگر ہم ایک کام کو کرنے پہ آ جائیں، ضد میں آ جائیں، اگرچہ وہ ہمیں کوئی فائدہ نہ دے، تو ہم کرتے ہی جاتے ہیں، کرتے ہی جاتے ہیں، کرتے ہی جاتے ہیں، اور اگر کسی کام کو چھوڑنے پہ آئیں تو پھر ایسا چھوڑتے ہیں کہ مڑ کر کبھی دیکھا ہی نہیں اس کام کی طرف۔ ہمارے ایسے حفاظ ہیں جو گھر سے لڑ کے آتے ہیں کہ ایسی حفظ کرنا ہے، اور وہ حفظ کی کلاس لیتے جا رہے ہیں، بس وہ حفظ تک محدود رہ جاتے ہیں، آگے درس نظامی کی طرف نہیں جاتے، آگے جو مفتی کورس ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن وہ ایک ضد ہے نا، ایک اسلام نے تو ہمیں ترتیب دی تھی، پہلے نورانی قاعدہ، پھر ناظرہ، پھر حفظ۔ جب حفظ مکمل کر لو پھر اس کی تشریحات کو سمجھو، جب تشریحات کو سمجھ لو پھر اس کا ترجمہ یاد کرو، جب ترجمہ یاد کر لو پھر درس نظامی کی طرف آؤ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو یاد کرو۔ تو یہ ایک سارا نظم و ضبط ہے، لیکن ہمارے حفاظ کیا کرتے ہیں؟ صرف حفظ تک محدود رہ جاتے ہیں، آگے کبھی بڑھے ہی نہیں۔ اور کچھ ایسے حفاظ ہیں کہ جب چھوڑنے پہ آتے ہیں اور ایسی منزلیں بھولتے ہیں کہ پھر جو قاری صاحب نے ان کو داڑھی سجوائی ہوتی ہے وہ بھی کٹوا بیٹھتے ہیں، اور رمضان وہ بھی ان کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ کاش میں نے یہ داڑھی نہ کٹواتا، میں اپنی منزل کو پکی رکھتا۔ تو یہ سارا نظم و ضبط جب ہم چھوڑتے ہیں تو ہمارا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت، اگرچہ ہم مانیں یا نہ مانیں، تو ہمارا نقصان کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ تو جو دین اسلام ہے یہ اعتدال کی بات کرتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ہی آگے نہیں نکل جانا۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے تو بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ لوگوں کو کہتے سنا ہوگا، انشاءاللہ ہو جائے گا، یہ کام کرنا ہے جی، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کل ایک بھائی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک لفظ ہوتا ہے انشاءاللہ اور ایک لفظ ہوتا ہے انشاء تعالی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ اگر تو آپ کا کام کرنے کا موڈ ہے تو آپ کہیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کا موڈ نہیں ہے نا تو دل میں بات یہ ہوتی ہے انشاء تعالی، تو ٹال دیا آپ نے بات کو۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کرم کرے گا، یہ کام کرنا جی، اللہ بڑا کرم کرے گا جی، ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو سامنے والا تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کام میرا کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، ربط کوئی نہیں، ترتیب کوئی نہیں، نظم و ضبط کوئی نہیں، اگلے کی عزت کا خیال نہیں۔ آپ کہتے ہیں جی انشاءاللہ، وہ تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ کئی ایسے ہمارے ابھی تک بزرگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کل تو نماز شروع کریں گے، انشاءاللہ جی کل تو شروع کریں گے، انشاءاللہ کل تو پکا شروع کریں گے۔ تو وہ نماز اس نے کون سی پڑھنی ہوتی ہے تو وہ اس کی اپنی نماز پڑھی جاتی ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تھا، جو نظم و ضبط بنایا تھا، وہ تو مہلت ختم ہو گئی۔ ہمارے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جی کام ہو جائے گا، آپ دعا کیا کریں انشاءاللہ، اس کا معنی کوئی نہیں ہے نا۔ رب تعالیٰ خود یہاں پہ آپ کہیں انشاءاللہ، لیکن رب کے حکم دیتا ہے وہ صبح اٹھو، آپ پڑھیں نا سورہ مزمل، صبح اٹھو، اٹھ کے اللہ کو یاد کرو، نیند کو پورا کرو، اور جب نیند پوری ہو جائے صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرو۔ یہاں پہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ہم نے نماز کو مقررہ وقت پر تم پر فرض قرار دیا ہے۔ نماز اپنے
मुकर्ररा वक़्त पर। एक बंदा कहता है जी कि मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, तो लिहाजा मैंने फजर 9 बजे पढ़नी है, तो हो जाएगी नमाज? बोल के बताइए। थोड़ी थोड़ी सर्दी है, लेकिन तुसी तो कट्ठे बैठो, मैं जरा कला बैठा, तुसी मेरे नाल रहना। तो एक बंदा कहता है जी मैं सुबह उठता ही 9 बजे हूँ, 10 बजे हूँ, तो वो कहता है जी मैं फजर 9 बजे पढ़ूंगा, तो अदा नहीं होगी, वो तो फिर कज़ा होगी ना, वक़्त तो निकल गया उसका। तो इसका एक कायदा कानून है कि आपने हर चीज़ को दीन इस्लाम के मानने वाले को, नमाज का आप देखें, आप कोई भी बंदा घर से उठ के आए, फजर के टाइम इशा की नमाज़ पढ़े तो हो जाएगी। वो फजर की 2 फ़र्ज़ और 2 सुनते आपने फजर में पढ़ने हैं। कोई ज़ोहर के टाइम मगरिब पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी। ऐसे नहीं है, ये इस्लाम का हुस्न है, इस्लाम की यही जाज़बियत है, नज़्म व ज़ब्त है। फजर के टाइम फजर, ज़ोहर के टाइम ज़ोहर, और अपने अपने मुकर्ररा वक़्त पर, असर के टाइम असर, और मगरब के टाइम मगरब, और इशा के टाइम इशा। अगर फिर भी रब से प्यार हो ना तो फिर मसल्ला बिछाओ, सारी रात अल्लाह की इबादत करो। लेकिन उसमें भी रब ताला ये हमें इख्तियार देता है कि कुमिल लैला, और मेरे बंदों कभी सो भी जाया करो, क्योंकि रब ताला अपने बंदों को मशक्क़त में डालता नहीं है। इसी तरह